اس وجہ سے یہ جو پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں استنبول میں، ہم نے دیکھا کہ پاکستانی وفد واپس آ گیا ایئرپورٹ، پھر اس کے بعد ثالثی جو قطر اور ترکی ہے انہوں نے بیچ میں اپنا کردار ادا کیا. یہ مذاکرات کیوں ڈیڈ لاک کا پہلے شکار ہوئے تھے؟ کیا رکاوٹ ہے اور کن شرائط پہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ اس پہ ذرا رہنمائی کیجیے گا. ایک تو جو لوگ افغانستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے وہ ان کو آپس میں ہی اگریمنٹ نہیں ہے اور ڈائریکشنز بھی کلیئر نہیں ہیں. نارملی اس قسم کی جو ہوتی ہیں نا میٹنگز، ان کو ملک کی نمائندگی فارن منسٹری کرتی ہے اور ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے اور ایک وہ وائس سے بول رہے ہوتے ہیں. اس میں چون چوں کا مربع تھا، کوئی ڈیفینس کے بندے، کوئی ادھر کے، کوئی فارن افیئرس کے، مختلف قسم کے کوئی بہت ہائی آفیشلز نہیں تھے. ایک تو مجھے لگ رہا ہے ان کی کوآرڈینیشن بھی کوئی نہیں تھی. پھر یہ ہے کہ مختلف پاور سینٹرز افغانستان میں بھی ہیں، کوئی کندھار ہے تو کابل ہے تو خوست ہے، کوئی حقانی ہے، کوئی کچھ اور ہے. تو اس لیے ان کی ایک یک زبان نہیں تھے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو افغان حکومت ہے وہ خود ایک پیج پہ نہیں ہے؟ ان کے جو ممبران ہیں وہ لگ نہیں رہا کہ ایک پیج پہ ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ وہ گارنٹی نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ ان کو پاکستان کرتا کوئی ایشورنس دیں. ایشورنس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہاں ہوتا ہے، ہم نے تو آپ کو لوکیشنز بتائی ہیں، بندوں کے نام بتائے ہیں، تو آپ کم سے کم یہ تو ایشورنس دینا کہ ہم بتائیں گے تو ایکشن ہوگا کوئی. تو پہلے وہ ماننے کو ہی نہیں تیار تھے، بلکہ ان کا تو شروع میں یہ سٹینڈ تھا کہ نہیں ہماری طرف سے تو نہیں ہے، آپ ہی کے بندے ہیں وہیں پاکستان میں بیٹھے ہیں، اور بھئی اگر پاکستان میں جو بندے بیٹھے ہیں اس کو تو ہم ہینڈل کریں گے، لیکن اگر باہر سے ان کو آپ کمک پہنچا رہے ہیں اور اب باہر سے حملے کر رہے ہیں ان کی، اور وہ اندر ایکٹیو ہے، یعنی دونوں سائڈ پہ اگر کوآرڈینیشن ہے کہ لیڈرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں، یہاں سے اس پہ ہو جاتا ہے عمل درآمد. تو اس پہ تو پاکستان کو شدید اعتراض ہے، اور اسی کے اوپر تقریباً جنگ کے قریب پہنچے ہوئے تھے. وہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں تو افغانستان کو ہمیشہ ایک برادر ملک ہی کہتا تھا، حالانکہ وہاں سے 1947 سے کوئی اچھی ہوائیں نہیں آ رہی. پہلے بھی یہ ہمارا جو ممبرشپ جنرل اسمبلی کی ہے وہیں سے کوشچن کی گئی، انہیں کہا گیا جی کہ یہ تو ڈیورینڈ لائن کا ایشو ہے. تو کوئی ان سے یہ پوچھے اگر بارڈرز دنیا کے کوشچن ہونے لگے اس طرح تو 80-90% دنیا کے ملک کے بارڈرز چینج ہو جائیں گے. افریقہ، ایشیا، خود افغانستان، کوئی ترکمانستان، تو ازبیکستان، کوئی تاجکستان، ہر قسم کے حصے ان کے پاس ہے. پھر آف کورس پشتون تو ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ کیا کسی وقت اگر پاکستان یہ کلیم کر دے کہ جناب لاہور کیپٹل تھا، ظہیر الدین بابر جو کانکرر تھے، جلال الدین اکبر ان کا پہلا کیپٹل لاہور تھا، اور ریسنٹ ٹائمز میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی لاہور میں کیپٹل تھا. تو اس لیے کیونکہ لاہور، تو اس لیے افغانستان کو لاہور کے نیچے کر دیں. کوئی سینس کی بات ہے یا نہیں؟ یہ جو بات ہے نا کہ جی کویسچن بارڈر کر رہے ہیں، بارڈر تو ان کا اپنا کویسچن ہو جائے گا. اتنے چون کا مربع، ہر قسم کی تو نیشنلٹی ہے وہاں، وہ ایک تو نہیں نا. پشتون میں بھی اگر 45% ہے، 50% ہیں، جتنے بھی ہیں، تو باقی بہت سی وہاں نیشنلٹیز ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا یہ پہلے دن سے رہا ہے ڈیورینڈ لائن والی کہانی، وہ راگ الاپتے رہے ہیں یہ، اور ان کو ہمیشہ سے 1947 سے انڈیا کی پش بنائی تھی. اب کی بات نہیں کر رہا، 47 سے ان کو ورغلایا جا رہا تھا. اور انہیں جب شروع میں جب پاکستان بن گیا تو وہاں کی حکومت نے یہ سٹنٹ چلایا پشتونستان کا. بلکہ حیرانی کی بات تھی کہ جب یہاں کے زیادہ تر حکمران پٹھان تھے، ایوب خان تھے، تو ایک بڑا مذاق تھا کہ جنرل وہ ایوب خان تھے، چیف جسٹس کیانی تھے، اور جنرل اعظم خان تھے، اور اسی طرح 4-5 پشتون لے کھڑے ہوئے تھے. اور کہانی یہ تھی کہ ظاہر شاہ ہے تو ان کو کہا فیلڈ مارشل ایوب خان ہے، اینڈ یور میجسٹی دیز آر دا پیپل دیٹ یو وش ٹو لبریٹ، یعنی کہ ان کو آپ آزاد کرانا چاہتے ہیں جو اس ملک کے حکمران ہیں. اور آج بھی ماشاءاللہ پشتون ٹوٹلی انٹیگریٹڈ ہے پاکستان میں.
کوئی ایسا ایریا نہیں، سول سروس لے لیں، ڈیفنس لے لیں آپ، ٹرانسپورٹ کا کوریڈور تو ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہ. بہت سے پروفیشنز میں پشتون کمپلیٹلی انٹیگریٹڈ ہے. تو میرا کہنا یہ ہے ان کو یہ کیا ڈھونگ رچایا ہوا ہے. اگر اس بنیاد پہ جیسے میں وہ کہہ رہا ہوں نا، کوئی 90% ملک اس لیے نہیں بچیں گے کہ ان کے سب کے بارڈرز کنٹیسٹڈ ہیں جو کلونیل پیریڈ میں چینج ہوئے ہیں. اسی لیے یونائٹڈ نیشنز کا جو پہلا پرنسپل ہے وہ یہ ہے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف ممبر نیشنز کین ناٹ بی کوسچنڈ. تو جب آپ یونائٹڈ نیشنز کے آپ ممبر ہیں، یو این کے چارٹر پہ آپ نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، تو پہلا پرنسپل ہی ہے. تو لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ، اور انڈیا شروع سے انوالوڈ ہے. یہ نئی بات نہیں ہے کہ اب کے متقی صاحب 6 دن جا کے بیٹھ کے دلی میں، یہ پرانی چیز چل رہی ہے. سر یہ بتائیے گا، جیسے اب کابل ریور کی بات کی جا رہی ہے کہ افغانستان اس پہ ایک ڈیم بنانے لگا ہے، اور جو بھارت کے جو وہاں پہ ترجمان ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم افغانستان کی پوری مدد کریں گے یہ ڈیم بنانے کے لیے. اگر وہ ڈیم بنتا ہے تو جو پاکستان کی حریف کی فصل ہے اس کو بھی نقصان ہوگا. تو یہ جو ہم پہلے بھی کہتے ہیں یہ پراکسی ہے انڈیا کی، تو یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو میرے دور میں بھی ہوا تھا. میں فورن منسٹر جب تھا تو میں نے عبداللہ صاحب کو کہا تھا جو اس وقت فورن منسٹر تھے کہ آئیں مل کے واٹر کے اوپر کوئی اگریمنٹ کر لیں، نہیں تو مستقبل میں پرابلمز ہو سکتے ہیں. اور وہ راضی ہو گئے تھے. انہوں نے کہا آپ ویٹ کریں. اور میرا جہاز جا رہا تھا، میں اسپیشل فلائٹ سے آیا تھا، اور وہاں شام کے وقت کیونکہ وہ سیف نہیں تھا شام کے بعد، تو میں مغرب سے پہلے فلائی کرنا چاہ رہا تھا. مجھے اتنا یاد ہے انہوں نے کہا اچھا ویٹ کریں. تو میں نے ایئرپورٹ پہ جہاز کھڑا رکھا کہ عبداللہ صاحب اس کا جواب دیں گے کہ واٹر پہ ارینجمنٹس کو ہو، کیونکہ انڈر انٹرنیشنل لا ہمارے رائٹس ہیں لوور رائپیرینز کے.